نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، یہ دنیا ہر طرح کی برائیوں کی آماجگاہ تھی۔ کوئی برائی نہ تھی جو عرب کے سماج میں نہ پائی جاتی ہو۔ لوگوں کی جان محفوظ نہ تھی، نہ مال اور نہ عزت و آبرو۔ بے حیائی کا یہ حال تھا کہ اور مواقع تو کجا کعبہ کا طواف بھی بے لباس کرتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی۔ ظلم و جور کی کوئی حد نہ تھی اور سماج کے تمام فیصلے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے اصول پر ہوا کرتے تھے۔ مذہبی پہلو سے دیکھیے تو بدترین شرک تھا جس میں عرب گرفتار تھے، اور عرب سے لے کر چین پوری مشرقی دنیا علانیہ شرک میں مبتلا تھی۔ سلطنت روم کا مذہب گو عیسائیت تھا، لیکن یہاں بھی توحید کے پردے میں شرک ہی کی حکمرانی تھی، اور ایک خدا کے بجائے 3 افراد پر مشتمل خدا کا کنبہ تشکیل پا چکا تھا، اور ان سب کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت کا تاج گہر بار سر مبارک پر رکھ دیا گیا۔ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو پہلی وحی نازل ہوتی وہ اصلاح عقیدہ کے پہلو سے توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں ہوتی، یا انسانی نقطۂ نظر سے ایسی آیت ہوتی کہ جس میں بے شرمی اور بے حیائی سے روکا گیا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی اس میں ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جو سب کا خالق ہے، جس نے آدمی کو جمے ہوئے لہو سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالی نے تعلیم اور پڑھنے کی طرف متوجہ فرمایا، اس لیے کہ علم کی مثال روشنی کی سی ہے۔ اگر کسی تاریک کمرے میں سانپ بھی ہو، بچھو بھی اور دوسرے تکلیف دہ کیڑے مکوڑے بھی، آپ ان سب کو مارنے اور بھگانے کے لیے الگ الگ محنت کریں تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور شاید کامیابی بھی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ ایک چراغ جلا کر رکھ دیں تو خود بخود یہ کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا اٹھا لیں گے، کیونکہ تاریکی ہی ان کی پناہ گاہ ہے۔ یہی کیفیت انسانی سماج میں علم کی ہے۔ عقیدہ و عمل اور معاشرت و اخلاق کی تمام برائیاں جہالت کا نتیجہ ہیں۔ جہالت کی تاریکی میں ہی یہ تمام مفاسد پرورش پاتے ہیں۔ تعلیم کی روشنی جتنی پھیلے گی یہ بگاڑ بھی خود بخود دور ہوتا جائے گا۔
تعلیم کے بغیر سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی مثال جڑوں کے بجائے ٹہنیوں اور پتوں پر پانی دینے کی ہے کہ اس سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی دیر پا تبدیلی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی لیے تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے صرف مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دی ہو، بلکہ اسلام علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے کی ہے۔ جو علم انسان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے نفع پہنچائے اور ان کے مسائل کو حل کرے وہ علم نافع ہے، اور جو علم انسانیت کے لیے ہلاکت اور مضرت کا سامان ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور جو علم نافع نہ ہو اس سے پناہ چاہتے تھے۔ اس اصول پر غور فرمائیے تو عصری علوم و فنون علم نافع کی فہرست میں آتے ہیں۔ طب انسانی جسم کے لیے نفع بخش ہے، انجینئرنگ انسانی ضروریات کی تکمیل میں مفید ہے، علم قانون میں انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، ادب و صحافت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہوتا ہے جس پر سماج کی اخلاقی اور روحانی اقدار کا تحفظ موقوف ہے۔ تجارت اور معاشیات سے متعلق علوم کا مقصد فرد اور سماج کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے صرف کے جائز اور مناسب مواقع کی رہنمائی کرنا ہے، جس کے مفید اور نافع ہونے سے بھلا کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اسلام نے کبھی علم و تحقیق سے عداوت نہیں رکھی، بلکہ لوگوں کو کائنات کی مخفی حقیقتوں میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی، اور حکمت و دانائی کی ہر بات کو مومن کی متاع گمگشتہ قرار دیا۔ علم کے اعتراف میں اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن سلط کے اشعار کی تعریف فرمائی جو زمانۂ جاہلیت کا شاعر تھا، اور علم کی تحصیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوست اور دشمن کا فرق نہیں کیا۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہو کر آئے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ رہائی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ دشمن تھے نہ کہ دوست، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھے، علم دین تو ان سے حاصل ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر آپ ان سے تعلیمی فدیہ وصول کرنے کے بجائے مالی فدیہ ہی وصول کرنے پر اصرار کرتے تو معاشی نقطۂ نظر سے اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب ہوتا، کیونکہ اس وقت مسلمان سخت غریب اور افلاس کی حالت میں تھے اور فاقہ کشی کے ساتھ گزر بسر عام تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی تعلیم کو ترجیح دی۔ یہ گویا اس بات کا سبق ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے، چاہے اس کے لیے پیٹ کاٹنا پڑے یا فاقے برداشت کرنے پڑیں، لیکن بچوں کی تعلیم کو کسی قیمت پر نظر انداز نہ کیا جائے۔ آج ہمیں اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معمولی کھائیں، معمولی کپڑے پہنیں، عیش و عشرت کے دوسرے اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں، معاشی تنگی کو گوارا کریں، لیکن ہر قیمت پر اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ ہمارے سماج کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم سے محروم رہے۔ عام طور پر غریبوں کی مدد اور تعاون کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ پیسے دے دیے جائیں، کچھ کھانے پینے کی چیز مہیا کر دی جائے، عید کا موقع ہو تو کپڑے دے دیے جائیں، بس ہم اسی کو بڑی خدمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدمت کا
زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کے لیے روزگار اور معاشی سطح کو مستقل طور پر اونچا اٹھانے کی تدبیر ہو۔ جیسے کوئی دکان لگا دی جائے، کہیں ملازمت دلا دی جائے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تدابیر کا اختیار کرنا ثابت ہے۔ ایسی ہی تدابیر میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اگر خود اپنے بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے بچوں کو تعلیم دلا دی جائے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس بچے کے ذریعے خود اس کی، اس کے والدین کی اور خاندان و سماج کی جو کچھ خدمت ہوگی یہ اس کے اجر میں شریک ہوگا۔ یہ انسانی خدمت کا سب سے اہم اور مفید طریقہ ہے۔ اگر کسی شخص کے 2 بچے ہوں تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ گویا اس کے 3 بچے ہیں، اور وہ 2 بچوں کے ساتھ اپنی قوم کے ایک اور بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری قبول کر لے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اس طرح سماج کی بہت سی مشکلات حل ہو سکیں گی۔ جب تک پورا سماج نہ پڑھے اور پوری قوم ترقی نہ کرے، یقیناً ہماری ترقی ادھوری اور ناتمام ہوگی۔ ہمارے ملک میں عموماً ماہ جون میں سرکاری و غیر سرکاری عصری تعلیمی اداروں میں داخلے اور تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں الحادی اور تداوی قوتوں نے اسکولوں اور کالجوں کو ایمان و اسلام سے دور کرنے کی سازش کا حصہ بنا رکھا ہے۔ عصری تعلیم سے محرومی جہالت کے زمرے میں ہی تصور کی جائے گی، لیکن اگر یہ تعلیم دین و ایمان کے سودے کے ساتھ ہو تو ہمارے لیے بہت بد نصیبی ہوگی کہ جس کی بھرپائی کا ہمارے پاس کوئی موقع میسر نہ ہوگا، کیونکہ جب سادہ دلوں اور کورے اذہان پر ایمانیات اور وحدانیت سے بیزاری کی لکیریں کھینچ دی جاتی ہیں تو اس کو محو کر پانا بے حد مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی محتاط قدم اور پوری تحقیق کے ساتھ اسکول یا کالج کا انتخاب کریں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی بھی غفلت یا بے اعتنائی سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو ضرور اسکول یا کالج میں داخل کروائیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں اب ایسے ادارے عام ہو چکے ہیں جہاں جونیئر KG سے ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم ایمان و عقائد کی حفاظت اور اسلامی ماحول کے ساتھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم ایسے ہی کسی ادارے میں مکمل ہو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد پرائمری کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے۔ بہت سے طلبہ ہائی اسکول کی سطح پر تعلیم ترک کر دیتے ہیں، اور اعلیٰ فنی تعلیم میں تو ہمارے بہت ہی کم بچے پہنچ پاتے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ ترک تعلیم کی وجہ کبھی معاشی ہوتی ہے، کبھی طالب علم کی پست ہمتی، یا پھر بہت سے گھروں میں والدین کی جہالت اور سرپرستوں کی ناواقفیت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت کی فکر رکھنے والے پڑھے لکھے رضاکار حضرات اور سماجی کارکن آگے آئیں اور ایک کمیٹی بنائیں جو سلسلے تعلیم منقطع کرنے والے بچوں اور ان کے سرپرستوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ اگر طالب علم
پست ہمتی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوچنگ کا انتظام کریں اور ان کی ہمت بڑھائیں۔ اگر سرپرستوں کی غفلت اور ناسمجھی ہو تو ان کا شعور بیدار کریں، اور جو مواقع گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہیں ان سے استفادے کی راہیں بتائیں، اور جو بچے معاشی پسماندگی کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو رہے ہوں ان کی تعلیمی وسائل میں مدد کریں، اور اہل خیر حضرات کو اس جانب متوجہ کریں۔ کسی کو کتابوں کی ضرورت ہو تو کتاب دلا دیں، کسی کو اسکولوں کی داخلہ فیس کا مسئلہ ہو تو اس میں تعاون کر دیں، یا سرکاری اسکیموں سے استفادے کے سلسلے میں رہنمائی کر دیں۔ اس طرح ہم تھوڑی سی کوشش اور فکر مندی کے ذریعے بہت سے طلباء کے سلسلے تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد طلباء اور سرپرستوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ اعلیٰ فنی تعلیم کی راہ کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ اکثر طلباء اور سرپرست اخیر وقت تک اس الجھن میں رہتے ہیں کہ کون سے شعبے میں داخلہ لیا جائے۔ اس لیے کمیٹی کے حضرات اپنے علاقے میں کریئر گائیڈنس کے عنوان پر ورکشاپ منعقد کریں، جس میں کسی ماہر تعلیم کو بطور گائیڈ مدعو کر کے سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری کی تعلیم مکمل کر چکے طلباء اور ان کے سرپرستوں کی رہنمائی کی جائے۔ قوم سے صحیح محبت یہی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم میں آگے بڑھائیں، کیونکہ تعلیمی پسماندگی میں ہم دو چار ہیں۔ پوری قوم کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک لائحہ عمل مرتب کریں اور ایک محدود مدت کا پروگرام بنائیں کہ ہم اس مدت میں مکمل طور پر ناخواندگی کو مٹا دیں گے، اور ہمارے سماج کا کوئی لڑکا یا لڑکی ایسا نہ ہوگا جو تعلیم سے محروم ہو۔ اللہ پاک ہمیں حالات کے تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں ایمان و اسلام کے تحفظ کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔